سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ المعجم الکبیر حدیث نمبر 12470 حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن عباس. اور یہ اس لیے ان کا نام میں نے کوٹ کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ راس المفسرین ہیں. تو کسی آیت کی تفسیر میں اگر ابن عباس کچھ کہتے ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک وہ بات حجت ہوتی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64 ہے. میرا نبی، میری نبی کے یار چھپ چھپ کر نماز ادا فرما رہے ہیں. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا عمر حق پر ہیں. کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ حضرت عمر سے فرمایا عمر بالکل سچے ہیں. یا رسول اللہ پھر یہ اندر گھروں میں چھپ کر نماز پڑھنا کیسا؟ آج ہم نماز پڑھیں گے تو صحن حرم میں پڑھیں گے. چنانچہ حضرت عمر نے جا کر خود مشرکوں کے دروازے کھٹکھٹائے. ہے کوئی جو ہمیں نماز سے روکے؟ ہے کوئی کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کروائے، اپنی ماؤں کو رلائے، بیویوں کو بیوہ کروائے؟ عمر کہتا ہے آؤ آؤ، میرا محمد میرا نبی کعبے کے صحن میں نماز ادا کرنے لگیں گے، روک کر دکھاؤ. حضرت عمر کی ننگی تلوار ہے. ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سارے کے سارے آج بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں صحن حرم میں عمر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے. نبی کے یار پیچھے ہیں، میرا نبی آگے ہے. ادھر یہ جلوہ میرے رب کائنات کی نگاہوں نے دیکھا. جبریل کو بھیجا، جبریل حکم رب جلیل جاؤ میرے حبیب کو یہ قرآن سنا کے آ جا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرا نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور عمر جیسے آپ کی اتباع کرنے والے مومن غلام کافی ہیں. رہے لب پر صدا جاری ثنا فاروق، رہے لب پر صدا جاری ثنا فاروق. جو بولے وہی سنتا ہے خدا فاروق. آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 122، آیت نمبر 122. ایک دن مکالمہ ہو گیا ابو جہل و عمر میں. میرے رب کا قرآن آ گیا. اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. یار قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ذرا پیار سے آ جائے. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سیدنا ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر در منصور میں گئے کہ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب ابو جہل اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہو رہی تھی. قرآن آ گیا. قرآن نے اعلان کیا کہ کیا وہ بندہ کہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اسے نور دیا، اب جو بات کرتا ہے، جس راستے پہ چلتا ہے وہ اس نور کے ذریعے سے چلتا ہے. اور وہ بندہ کہ جو ہے ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا، کیا یہ آپس میں برابر ہے؟ نا 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 نا، یہ برابر نہیں ہے. گویا قرآن کہتا ہے کہ عمر اور ابو جہل برابر نہیں ہے. عمر نور والا، ابو جہل ظلمات کثیر والا ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب
کے بیٹے خطا. ہمارا چیلنج ہے جس طرح ڈوب کر ہم میرے نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں, کوئی ہے سامنے لے کے آؤ. رب کی قسم ہے یہ اتوں تو کم نہیں ہوتا جدو اندر تر کھب کے بندہ گل نہ کرے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. وہ نام عمر میں عمر ہے. وہ گونج پڑ جائے وہ نام. پر ہن مینوں کہ پتہ کیڑا بول رہے کیڑا سر لا رہے, ہاتھ بھی چاہو گے تے پتہ لگے گا. وہ نام وہ نام میں عمر ہے. وہ نام عمر یہ جنہاں دے ہاتھ دیکھے ہوئے مرے ہوئے ہو یا رافضیاں نال جڑے ہوئے ہاتھ چکو ہوتے. وہ نام میں عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب اب جلدی جلدی آگے بڑھوں تاکہ میٹیریل کچھ عرض گزار کر سکوں. سورۃ التحریم آیت نمبر 4 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ پاک ہوا مولاؤ یہ میرے یار کا مددگار ہے, اللہ کے نبی کا مددگار ہے. وہ جبریل ان کا مددگار ہے. وہ صالح المومنین اور مومنوں میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ میرے نبی کے بولیے وہ میرے نبی کے مددگار ہیں. بولو وہ میرے نبی کے مددگار ہیں. سیدنا سعید بن جبیر تفسیر در منصور میں گئے. سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو صالح المومنین ہے وہ عمر ہے. اب تھوڑا سا توجہ ذوق میں ہو گیا نا, تھوڑا جلدی مٹیریل بھی رہ دوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کا مددگار اللہ, نبی کا مددگار جبریل اور نبی کا مددگار عمر. نبی کا مددگار اللہ, نبی کا عمر. بھائی صالح المومنین جب عمر لے لیا, ویسے باقی صحابہ بھی ہیں لیکن بعض دفعہ ایک خصوصی عمومی طور پر موجود ہیں, کوئی بات نہیں ہے آ جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میرے نبی کا, آہستہ بولے ہو اے جڑے بالکل ستے بیٹھے ہو, عمر میرے نبی کا کمان. ایک دن ایک صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ مولا علی نبیوں کی بھی مدد کریں گے. مولا علی نبیوں کے بھی مددگار ہیں. تو اس پہ ہمارے پنڈی کا خطیب آگ بگول ہو گیا. یہ رافضیت ہے عمر, یہ رافضیت ہے کہ علی کو نبیوں کا مددگار کو, یہ رافضیت ہے. اس کے تو مطلب یہ کہ علی نبیوں سے افضل آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مت ماری ہوئی ہے بغض علی میں. قرآن بھی نہیں پڑھے, حدیثیں بھی نہیں پڑھی ہیں. اگر قرآن پڑھا ہوتا سورہ صاف آیت نمبر 14 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عجیب بات ہے, اللہ کے مددگار بنو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو کہیں میرے مددگار بنو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عمر محمد الرسول اللہ کے مددگار ٹھہرائے جائیں تو یہ افضلیت لازم نہیں آتی. صرف بغض علی سے ہی تمہارا کچھ جڑا ہوا ہے کہ اگر کہہ دیا جائے علی نبیوں کی مدد کرتے ہیں. بھائی اگلی بات پہ تم بات کر سکتے ہو کہ مدد سے کیا مراد ہے, تو پھر بات ہے کیا حضرت علی صاحب کا نبیوں کے دین کی اور ان کی ذات کی حقانیت کی گواہی نہیں دے رہے تھے, تو یہ مدد نہیں ہے. بہرحال بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت والے دن کل مخلوق خدا میرے مصطفیٰ سے ملنے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے واسطے کی پابند ہوگی.
توبہ توبہ توبہ، اس کا مطلب ہے کہ نبی بھی حضرت علی کے محتاج ہوں گے؟ اور نہیں ہو اللہ کے بندو، یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ایک ڈی سی بھی دوسرے ڈی سی کو ملنے جائے نا تو یہ ڈائریکٹ دفتر میں نہیں جاتا، سب سے پہلے اس کا پی اے آگے کہتے ہیں ویلکم سر، سر کو ذرا بیٹھیے میں سر کو بلاتا ہوں. ہاں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ سے بھی ملنا ہو تو سب سے پہلے اس کے دربان کو جا کر ملنا جاتا ہے. کہا جاتا ہے میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں رکیے میں جا کر خبر دیتا ہوں. تو مولا علی بلا شک و شبہ میرے نبی کے سیکرٹری نہیں ہے. تو اس میں کیا بعید ہے کہ محمد عربی کے دربار کا پروٹوکول ہو اور جو حضور سے ملنے آئے وہ مولا علی کے واسطے سے ملے. الحمدللہ ہمارے سینے پہ بغض کے داغ نہیں ہیں، ہم علی علی بھی مست ہو کے کرتے ہیں، فاروق اعظم کے قصیدے بھی مست ہو کے پڑھتے ہیں. وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. بولو وہ نام عمر نام عمر نام. جنگ بدر میں حضرت عمر کے سامنے ان کا سگا ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ آ گیا. حضرت عمر کی تلوار اوپر، سامنے سکا ماؤد اپرا، سگا ماموں. اور یہ عرب کا معاشرہ ہے کہ جس میں دور کی رشتہ داریوں پر بھی لوگ جانے قربان کر دیتے ہیں. سگا ماموں تلوار کی زد میں گے، عمر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. ماموں دیکھ کے بے فکر ہو گیا کہ میرا بھانجا ہے یہ قتل نہیں کرے گا، پر وہ تلوار نیچے نہیں آئی، ماموں کا سر کاٹ ڈالا. ادھر عاص بن ہشام بن مغیرہ کا سر کٹا، رشتہ دار قتل ہوئے. اسی طرح کئی اور صحابہ نے بھی اپنے والد کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی خالہ زاد کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قرآن سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 قرآن نازل ہو گیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اور آگے اللہ پاک نے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے لیے انعام کیا بیان کیا. میرے رب قدیر نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے لشکری، یہ اللہ کی اولئک حزب اللہ. اور لوگوں جو اللہ کے دین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے سر بھی کاٹ ڈالتے ہیں، یہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام جس ذات کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے. پوری مسجد میں گونج پڑ جائے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے جی، وہ نام وہ نام عمر نام. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ آیت صاحب تفسیر الکشف والبیان لکھتے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر کی شان میں آئی ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت کس کی شان میں اتری؟ حضرت عمر کی شان میں اتری ہے. تفسیر مقاتل میں سورہ نور آیت نمبر 62 انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سورہ شورى آیت نمبر 37 تفسیر مقاتل میں گئے کہ یہ آیت بھی حضرت عمر کی شان میں اتری ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا.
یہ بھی ان کی شان میں اتری ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نا 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 نا. اس آیت میں مومن سے مراد عمر بن خطاب ہے اور کافر سے مراد ابو جہل ہے. بولو یا سبحان اللہ کی آواز ہے. سورہ حجرات تفسیر بحر المحیط میں گئے آیت نمبر 3 حضرت عمر کی شان میں اتری ہے. جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دو، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بات کرنی ہی چھوڑ دی کہ مبادا کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے. حضرت عمر کی چونکہ آواز میں قدرتی گرج تھی، کل کرنی چھڑ دیتی. نبی کے دربار میں جاتے، کوئی سوال بھی ہوتا عمر خاموش ہے، کوئی جواب ہوتا عمر خاموش ہے. کسی نے پوچھا او عمر تم تو دبنگ بولنے والے ہو، یہ خاموش کیوں ہو؟ فرمایا کیا قرآن نہیں آیا کہ نبی کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرو؟ اللہ اتنا سننا تو صحابہ پریشان ہو گئے. عمر نے بولنا چھوڑ دیا. جبریل قرآن لے کے آ گیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. سورہ زمر آیت نمبر 9 تفسیر خازن میں گئے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ. یہ عمر کی شان میں اتری ہے. یار سبحان اللہ کی آواز آئے نا. سورہ کہف آیت نمبر 30 تفسیر المحرز البجیر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من عمل حسن من احسن عملا من احسن عملا من احسن عملا. یہ آیت ہے سورہ کہف آیت نمبر 30. یہ 4 یاروں کی شان میں اتری ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر. ہنجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے، پر میرے سونے آقا دا ہر یار. نا 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 نا. اج یاراں دیاں پاسا ہمیشہ بدنا ہے، پر اج ذرا تسی نام بڑھا لو. پر میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. اور پھر میں نے ایک کلام پر اپنا شعر لکھا تھا کہ جیسے میرے سرکار ہیں. آسا بولے ہو جیسے میرے سرکار ہیں تو پھر پڑھی لو. میرا دل کرتا ہے اب میری نگاہوں میں جیسے میرے اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے جا رہے ہیں جیسے سونے جا رہے ہیں ایسا ہاں جیسے سونے جا رہے ہو. 4 یار ہیں جیسے سونے. سورۃ الحجر آیت نمبر 47 تفسیر در منصور میں ہے. حضرت عمر اور حضرت علی کی شان میں اتری ہے. یہ کئی آیتیں حضرت عمر کی مدد شان میں اتری ہیں. اب کئی آیتیں حضرت عمر کی موافقت میں اتری ہیں. موافقت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر عمر کی زبان سے کوئی رائے نکلی، ادھر قرآن ان کی تائید میں آ گیا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس ہیں. آپ فرماتے ہیں لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کاش ایسا ہو جائے کہ مقام ابراہیم ہم جائے نماز بنا لیں، ادھر خاص خصوصی طور پر ہم نماز ادا کریں. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 125 نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو چاہے نماز بنا لو. اسی طرح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت عمر نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، یہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہو آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور باقی عورتوں کو پردے کا حکم عطا فرمائیں.
کیونکہ یہاں لوگوں میں کوئی مومن ہوتے ہیں، کوئی فاسق ہوتے ہیں، کوئی فاجر ہوتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ پردے کا حکم دے دیا جائے. ادھر حضرت عمر کی زبان پر یہ طلب جاری ہوئی، ادھر جبریل سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 لے کے نازل ہو گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. او بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آج ابھی تک قرآن کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، جلدی جلدی پڑھتے جائیں. آئیے آگے بڑھتے گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک دن گئے، آپ کی سگی بیٹی حضرت حفصہ، آپ کی سگی بیٹی حضرت حفصہ میرے نبی کی بیوی ہے. ایک معاملے میں حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ عائشہ، ان کی کسی بات پر انہوں نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. او نبی کی بیوی ہو، اپنے نبی کی ذات کے معاملے میں بیٹی کو کہتے ہیں میری دھی رانی، تو میری بیٹی ضرور ہے پر اتنا خیال کر تو نبی کی بیوی ہے. اور سن لے میری بیٹی، اگر اپنے رویے میں چینج نہیں لاؤ گی، اللہ میرے نبی کا حامی ہے، اللہ میرے نبی کا مددگار ہے، قریب ہے کہ اللہ تمہاری جگہ پر تم سے کوئی بہتر بیویاں لے آئے. ادھر عمر کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوئے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 انہی لفظوں میں نازل ہو گئی. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. سبحان اللہ کی آواز آئی. اب ذرا آگے بڑھیے. بدر کے قیدی بن کے آئے، صحابہ کی میٹنگ ہوئی. حضرت عمر کی رائے الگ، باقی صحابیوں کی رائے الگ. باقی کہتے ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، وہ پیسے ہمارے کام آ جائیں گے. حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ، ممکن ہے کہ ان قیدیوں میں سے کل کوئی دین قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، دین کی مدد ہو جائے. ہیں تو چونکہ ہمارے رشتہ دار. حضرت عمر کی رائے یکسر جدائے. یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، بے شک یہ رشتہ دار ہیں پر آئے کس کے مقابلے میں؟ حضور اپنے چچا امیر حمزہ کو حکم دیں وہ اپنے بھائی عباس کا سر کاٹ ڈالے، میرے حوالے میرے رشتہ دار کرے، علی کے حوالے علی کے رشتہ داروں کو کیا جائے، ان کا سر کاٹ ڈالا جائے تاکہ پتہ لگے کہ نبی کی ٹکر لینے کا بدلہ کیا ملتا ہے. لیکن رائے دیگر صحابہ کی غالب آ گئی. ادھر دیگر صحابہ کی رائے غالب آئی، ادھر میرے اللہ کا قرآن حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہو گیا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. یار جلدی جلدی چونکہ وقت شارٹ ہے نا تو میں چاہتا ہوں آگے بڑھتے جائیں. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عمر نے دیکھا لوگ شراب پی رہے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ اٹھ گئے. یا اللہ اللہم بین لنا فی الخمر، یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہو گئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. حضرت عمر نے کسی معاملے میں پھر دعا فرمائی، یا اللہ شراب کا حکم اور واضح فرما. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہو گئی. یہاں ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. بعد ازاں پھر دعا فرمائی، یا اللہ شراب کے معاملے میں حکم واضح فرما. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 نازل ہو گئی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یار یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. آگے بڑھیے. حضرت نبی پاک صاحب اللہ کی خدمت میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس کا بیٹا جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کا نام عبداللہ ہے، وہ آیا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے، آئیے آپ اس کے لیے قمیص بھی دیجئے کہ میں اسے کفن دوں گا اور آپ اس کے لیے نماز پڑھیے، نماز جنازہ میں آئیے. حضرت سید المرسلین نے فرمایا او میرے یار میں آؤں گا. اب غور کرو، اتنا بڑا دشمن میرے نبی کا اتنا بڑا مخالف. جب یہ جانے کا ارادہ میرے نبی نے کیا، حضرت عمر آ گئے. یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ ابن ابی ابن ابی القائل یوم کذا وکذا وکذا وکذا. یا رسول اللہ اس بندے کی نماز آپ پڑھیں گے جو فلاں فلاں وقت فلاں فلاں گستاخی کر چکا ہے. میرے نبی نے فرمایا عمر جب تک میرا رب مجھے نہیں روکے گا میں نہیں روکوں گا. حضرت عمر خاموش ہو گئے. ادھر جبریل قرآن لے کے نازل ہو گیا. ولا تصلی علی
عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہو گئی. اللہ نے منع کر دیا محبوب ان کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھنی. اور میرے آقا جب چلے نا تو حضرت عمر پچھوا کے حضور ان سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, حضور تسی دعائیں نمستے کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اتنے بے ادب اور گستاخ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کہہ رہے تھے؟ نہیں, وہ غیرت مند بندہ تھا کہ یہ کمینہ میرے حضور کے خلاف بولتا رہا. یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے, محبت بھی حضور کے لیے اور دشمنی بھی حضور کے لیے. اور حضور رحمت للعالمین نے ان کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. میرا نبی جب اس منافق اس دشمن کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے, نبی کو دیکھ کر 1000 کافر مسلمان ہو گیا. آستہ بولے ہو خدا کے بندو کہ یار اتنا بڑا رحمت کا دریا کہ اتنے بڑے دشمن کے لیے بھی آ گئے اور اپنی قمیض اتار کے دی. کتابوں میں لکھا ہے قمیض حضور نے کیوں اتاری؟ حضور کسی کے احسان اپنے اوپر نہیں رہنے دیتے. جب مدینہ شریف میں حضرت عباس قیدی بن کے آئے بدر کی جنگ میں تو آپ کا قد سب سے لمبا تھا, تو کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ ان کو کوئی کپڑے دو. کسی کی قمیض ان کو فٹ نہیں آ رہی تھی. ابن ابی اٹھا, عبداللہ بن ابی, تو یہ لمبا لم تڑنگا تھا, بڑے لمبے قد والا. اس نے اپنی قمیض حضور کے چچا کو دی, پوری آ گئی. آج اس کے بیٹے نے نبی سے قمیض مانگی, فرمایا رسول اللہ اس قمیض کا بدلہ دے رہے تھے. سبحان اللہ کی آواز ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ برابر ہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, فرق کوئی نہیں پڑتا. قرآن مجید کی آیت سورہ منافقون آیت نمبر 6 نازل ہوئی. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم, محبوب برابر ہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو. دوسری جگہ استغفار کرو جلدی یاد یا نہ کرو. اگر 70 بار بھی استغفار کرو گے اللہ نے ہرگز نہیں بخشے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نبی کی سنتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی غیرت جوش میں ہے. اللہ کی غیرت جوش میں, اس لیے نہیں کہ نبی کی دعا میں اثر نہیں نا. فرمایا محبوب باقی اپنے غلاموں کے لیے بڑے بڑے قاتلوں, زانیوں, چوروں, ڈاکوؤں کے لیے مجھ سے بخشش مانگ. ایک سے دوسری بار نہیں کروں گا, تیرے ہاتھ اٹھیں گے خالی نہیں لٹاؤں گا. انہیں مغفرت کا مجدہ جاں فضا سناؤں گا. لیکن تیرا دشمن تو بھی اگر اس کے بارے میں مغفرت کی دعا کرے گا تیری بھی نہیں سنوں گا. اے وہ نا میں عمرنا میں عمرنا میں قرآن موافقت عمر میں, قرآن شان عمر میں. اب اس کے علاوہ اور بہت ساری سورتیں, بہت ساری آیتیں. آئیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 98, سورہ بقرہ آیت 187, سورہ نساء آیت نمبر 60, سورہ نساء آیت 65, سورہ نور آیت 27 کب نازل ہوئی؟ زبان عمر پہ لفظ جاری ہو گئے, ادھر میرے نبی پہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں.